سو یہاں پر ایک ذرا دیکھیے کہ کس حد تک مزے کا خیز قسم کی بات ہے کہ لا منسٹر خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ مسودہ میرے پاس بھی اب سے کچھ دیر پہلے آیا. سو لہٰذا اس کے بعد یہ تھا کہ اب دو کوسچن رائز ہوتے ہیں کہ ایک تو چلے مسودہ آ گیا تو کیا اس کی کچھ امینڈمنٹس کے اوپر ریزرویشنز ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور اپوزیشن کو اور باقی لوگوں کو کہ کل تک مؤخر کیا گیا, ملتوی کیا گیا اجلاس, یا سیکنڈلی کہ نمبر گیم پوری نہیں ہے کیونکہ حکومتی وزراء جو ہے ان کی سٹیٹمنٹس اگر دیکھیں آج کی اور کل کی تو کہیں پر بھی 100% شیورٹی نہیں ہے ان میں. بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انشاءاللہ نمبر پورا ہو جائے گا, ہم بڑے پازیٹیو ہیں کہ نمبر گیم پوری ہے, ہم بڑے پازیٹیو ہیں کہ نمبر گیم پوری کر لی جائے گی. کہیں پر بھی 110% شیورٹی نہیں تھی ان میں کہ جی ہمارے پاس نمبر گیم 110% کنفرم ہے اینڈ وی کین گو ہیڈ. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو اجلاس آبویسلی کل تک ملتوی نہیں ہوتے. اور ایک چیز آپ کو, مجھے اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی پتا ہے کہ سینٹ کے میں تمام کارروائی کے بعد ادھر ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ چلے بھی جاتے ہیں حکومت کے اس امینڈمنٹ کے لیے, پھر بھی 2 ووٹ جو مینگل صاحب کے ہیں سینٹ کے, وہ جو مینگل صاحب والے ووٹ ہیں ان کی پارٹی کے 2 ووٹ بہت اہمیت کے حامل ہیں. 1 ووٹ چاہیے ہی چاہیے حکومت کو اس امینڈمنٹ کے لیے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد کیونکہ ملتوی ہو گیا اجلاس تو اب ورکنگ سٹارٹ ہو جائے گی, تمام نمائندگان جو ہیں حکومتی بھی اپوزیشن بھی اسمبلی سے نکلیں گے, فیڈرل لاجز کی طرف ٹریول کریں گے, گھروں کی طرف ٹریول کریں گے تو خبریں نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گی. لیکن 2 کوسچن بڑے ہیں کہ کیا ان امینڈمنٹس کے اندر کوئی ایک امینڈمنٹ ایسی ہے کہ جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب سٹینڈ لیے کھڑے ہیں. کیونکہ اگر آپ ان امینڈمنٹس کو تھوڑا ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں تو بہت ساری چیزیں تو ہے ہی ایسی, اصلاحات کی بات تو مولانا فضل الرحمان صاحب خود کرتے آئے ہیں. وہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو جائے, وہ طریقہ کار ہو جائے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا, وہ 63 ہو جائے, بہت ساری اس طرح کی جو امینڈمنٹس ہیں اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار خود سے بات کرتے آئے ہیں کہ ہمیں ان میں چینجز یا اصلاحات کی ضرورت ہے. تو پھر وہ کون سا ایک نقطہ یا 2 نقطے ایسے ہیں کہ جہاں پر JUIF اس ٹائم پر سٹینڈ لے کے کھڑی ہوئی ہے اور وہ حامی نہیں بھر رہے. اور پھر یہاں پر بھی متضاد اطلاعات ہیں کہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے تو فرمایا کہ ہم تک مسودہ آیا ہی نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے بعد حکومتی منسٹرز کی ایک آدھی اسٹیٹمنٹ یہ بھی آئی کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب مسودہ دیکھ چکے ہوئے ہیں. تو ایسا کون سا پردہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آئیز اونلی ڈاکیومنٹ ہے جو صرف انہوں نے دیکھا ہے اور کسی بھی ان کی جماعت کے رکن نے بھی یا ان کے ترجمان نے بھی نہیں دیکھا ہوا تھا, اور ان کو میڈیا کے سامنے آ کر کہنا پڑا کہ جناب ہم نے مسودہ نہیں دیکھا, ہم کیسے اس کے لیے ووٹ کر دیں یا کیسے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حق میں کھڑے ہو جائیں. آئی تھنک یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے. مجھے تو تھوڑا ماضی میں جائیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو رات تھی وہ بھی ایک رات کی ہلچل تھی, اگر آپ کو یاد ہو ہمارے ناظرین کو, وہ ایک رات کی ہلچل تھی اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا تھا کہ جناب ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن موو کر رہی ہے اور آگے کارروائی بڑھ رہی ہے. لیکن یہ 48 گھنٹے پچھلے پورا پاکستان جو ہے اس کی نظریں پارلیمان کی طرف ہیں اور پارلیمان سے وہ نظریں جھکتی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کی جانب اور پھر وہاں سے واپس جاتی ہیں فیڈرل لاجز اور پارلیمان کی طرف. لیکن پچھلے 48 گھنٹے سے انتظار ہی ہے اور ابھی بھی انتظار جاری ہے کہ اب تک کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے دونوں چیزوں کی کہ کوئی ایسی شک کہ جس کے اوپر ریزرویشنز ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی یا کسی اور اپوزیشن کی پارٹی کی, وہ بھی کویسچنیبل ہے ابھی. اور پھر نمبر گیم جو سب سے امپورٹنٹ ہے ایٹ دس مومنٹ, وہ بھی کویسچنیبل ہے کہ جناب نمبر گیم کیا ہے, کیا حکومتی پتے مکمل ہیں, وہ اپنے سینے سے لگا کے پتے بیٹھے ہوئے. لیکن جب میں اعظم وزیر طاہر صاحب کی سٹیٹمنٹ جو اب سے کچھ دیر پہلے آئی ہے کہ مسودہ میرے تک پہنچ چکا ہوا ہے, اس طرح کے حالات و واقعات دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ابھی چیزیں ایمبیگوٹی کا شکار ہیں, ابھی تذبذب کا شکار ہے, حکومت خود سے تذبذب کا شکار ہے. ورنہ کسی نہ کسی ایک سورس سے کہیں نہ کہیں سے ایک آدھی خبر ضرور نکل آتی کہ مسودہ ہے کیا, اس میں شکیں کون سی ایسی ہیں. ہمارے کچھ صحافی, ہمارے کچھ دوست یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ کچھ شکیں ایسی ہیں کہ جو میڈیا پہ آئی ہی نہیں ہے ابھی تک, جو بہت ہی اسٹرکٹلی آف دا ریکرڈ ہیں. تو شاید انہی میں سے کوئی ایسی شکیں ہوں کہ جن کی ریزرویشنز یا جن کے اوپر اعتراضات JUIF اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہیں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف کیا کارڈ پلے کرتی ہے, کیونکہ ابھی تو ڈرائیونگ فورس جو اس ساری جوڈیشل پیکج امینڈمنٹ اس میں تمام تر. حافظ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سر, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. حافظ احسان صاحب, آج پھر اجلاس ملتوی ہو گیا, دونوں طرف سے سارا دن کنفرمیشن آتی رہی تھی, نمبر بھی ہم نے پورا کر لیا ہوا ہے, مولانا صاحب کو بھی بنا لیں گے, پھر کیا ہوا کہ ایٹ ونس ہمیں اجلاس ملتوی کرنا پڑ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بڑا میں سمجھتا ہی ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا انفارمیشن منسٹر نے بھی بات کی تھی کہ اگر یہ معاملہ جو ہے ڈسکشنز کے اندر جاتا ہے, بڑا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے پارلیمنٹ کے بزنس کا,
اور اگر اس کے اوپر جا کے ڈسکشنز کے اندر جا کے ایک منیمم کنسنسس بنتا ہے یا ایک پروسیس جو ہے کہ جس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں ممبرز کو پتہ چلتا ہے، تو ایک اچھی چیز تھی ان کی اسٹیٹمنٹ. اور اس کے بعد پھر اپوزیشنز کی طرف سے یہ بھی ایک چیز تھا کہ ہمیں جی وہ چیزیں دکھائی جائیں یا بل جو ہے ہم سے شیئر کیا جائے تاکہ پھر ہم اس کو پڑھ کے آپ کے ساتھ جو ہے جو بھی ہماری کوآرڈینیشن بننی ہے یا جس طرح کی ایک ورکنگ ریلیشن بننا ہے اسمبلی کے بزنس چلانے کو آگے جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ الٹیمیٹلی اسی طرف گئی ہیں کہ جب بھی آپ کی ایک کمیٹی جو ہے جو سلیکٹ کمیٹی بنی ہے جس کے آج 2 ممبرز بھی انہوں نے اضافہ کیا ہے، تو اس کے اندر یہ معاملہ جائے گا اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آئیں گی. اور ہماری سپریم جو ہے آپ کی پارلیمنٹ اس کے اندر اگزامپلز بھی ہیں کہ 2 بڑی میجر امینڈمنٹس ریسنٹ ٹائمز کے اندر آئی ہیں. ایک 18ویں ترمیم آئی جس کے اندر پوری پارلیمنٹ نے ڈسکشنز کر کے یا ان کی ساری جو پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ تھی اس کے اندر جا کے پھر انہوں نے اسمبلی میں پیش کی. اور اسی طرح آپ کی 21st کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی، اس کے اندر بھی پارلیمنٹ نے جو ہے وہ یونینیمس جو ہے وہ چیزیں کی. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اسی کانٹیکسٹ کے اندر جو کمیٹی بنی ہے وہ جتنی بھی گورنمنٹ کی پروپوزلز آئیں گے بل فارم کے اندر اس کے بعد انہیں ڈسکس کیا گیا ہوگا. اچھا حافظ صاحب، ہم نے کل دیکھا کہ محسن نقوی صاحب والی ملاقات ہو جائے، اعظم نذیر تارڑ صاحب والی ملاقات ہو جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کی بات کر رہا ہوں، آپ ان تمام ملاقاتوں کا حصہ تھے. کوئی مسودے کی جھلک آپ کو بھی نظر آئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ کہیں؟ نہیں، میں نے کوئی نہیں دیکھی اس چیز کے اندر. اور دیکھیں وہ سب بھی آج یہ کہہ رہے تھے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ آنی چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ چیزیں شیئر کر لی جاتی تو چیزیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی احسان صاحب کس کے پاس ہے مسودہ؟ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس آ گیا. کس کے پاس مسودہ ہے؟ کہاں پہ؟ کام کن کا ہے؟ لیجسلیٹرز کون ہیں؟ اسمبلی میں کون بیٹھے ہیں؟ لیجسلیشن کرنی کنہوں نے ہے؟ مسودہ ہے کس کے پاس؟ دیکھیں آرٹیکل 238 اور 39 کے مطابق پارلیمنٹ نے کرنا ہے. اس کو انیشیٹ کرنے کے 2 ہی آپ کے پاس طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ پرائیویٹ ممبرز جو ہے وہ کر لیں، اس میں اپوزیشن بھی کر سکتی ہے اور اس کے بعد آپ کے ٹریجری والے بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نے کرنا ہے تو وہ اس کا ایک جو طریقہ کار ہے جو ہمارے رولز آف بزنس کے اندر ہے کہ وہ کیبنٹ کے اندر جائے گا، کیبنٹ اس کی اپروول دے گی اور اپروول دینے کے بعد پھر وہ اسمبلی کے اندر وہ بل آئے گا اور اس کے بعد اس کی کمیٹی ہے، اس کی سلیکٹ کمیٹی ہے یا اس کے اندر جائے گا، پھر اس کی ووٹنگ ہوگی. اور یہ ایک اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے کلاز بائی کلاز جو ہے وہ ہر چیز کی سر وہ پروسیس ہے. وی انڈرسٹینڈ دیٹ از اے پروسیس، وی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ مسودہ ہے کس کے پاس؟ نہیں، ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے پاس ہوگا، ان کے لا منسٹر کے پاس ہوگا، ان کے اٹارنی جنرل کے پاس ہوگا، ان کی گورنمنٹس کے پاس ہوگا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مسودہ جو ہے یا کچھ چیزیں ایسی پرپوزل جو ہیں وہ نہیں ہے. وہ ڈیفینیٹلی ان کے سر پھر ان امینڈمنٹس کے لیے جن سے سپورٹ مانگی جا رہی ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک مسودہ ملا نہیں. عبدالغفور حیدری صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ سے کچھ دیر پہلے آپ نے بھی دیکھی ہوگی. جی ہاں بالکل، ان کی طرف سے بھی آئے. ایک اور پولیٹیکل پارٹی ہے ان کی طرف سے بھی آیا ہے کہ جی ہم نے اس چیز کو دیکھا نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کی سلیکٹ کمیٹیز کے اندر ہے ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی جگہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس تو ہو رہی ہیں. لیکن چیز یہ ہے کہ جب آپ نے ایک بڑے کام کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے آپ کا جو ہے وہ ایک پروسیس کے اندر آئیں گے. اور دوسرا میرا خیال ہے اس چیز کے اندر بھی ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن